الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صلی اللہ سورہ روم کی یہ آیت دعوت فکر و نظر دے رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فقط یہ ظاہر حیات دنیا کا علم رکھتے ہیں لیکن انجام سے، اس کے آخرت سے، اس کی چھپی ہوئی باتوں سے اور باطن حیات سے غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جب ہم کو مشاہدے کی دعوت دیتا ہے تو ہر ذرے کا وجود اعلان کرتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں بظاہر نمایاں ہیں اور کچھ امور باطن میں اس کے پوشیدہ ہیں جو اس کی حقیقت ہے۔ وہی اس کی چھپی ہوئی چیزیں علم انسان کا سرمایہ بنتی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے معلومات ان چھپی ہوئی چیزوں تک پہنچتے ہیں تو انسان کے علوم میں ایک ترقی اور علوم میں ایک انضباط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ فقط یہ شے کا ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کا باطن صحیح معنی میں انسان کے لیے جاذب ہے، انسان کی توجہ کو مرتکز کرتا ہے۔ لیکن سرسری گزرنے والے کائنات کو سرسری دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا کأی من آیت یمرون علیہا، کأی من آیت، کتنی ایسی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ اس پر سے سرسری گزر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ ان نشانیوں میں کتنی باتیں پنہاں ہیں اور ان نشانیوں میں کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم حیات کو سرسری دیکھنے کے اس طرح سے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ غور کیا کہ کس طرح سے دنیا کا تمدن ترقی کرتا ہے، کیسی تہذیب ابھرتی ہے، ممالک کیسے آباد ہوتے ہیں، اقوام کیسے پروان چڑھتی ہیں،
اور اس کے بعد کتنے ملک کتنے با اقتدار ہو جاتے ہیں، مگر کبھی قرآن مجید کی نگاہ سے ہم نے ان کیفیتوں کو نہیں دیکھا کہ تغیرات بھی کیسے آتے جاتے ہیں، تبدیلیاں بھی کیسی آتی جاتی ہیں، انقلابات بھی کیسے آتے جاتے ہیں، کیسے کیسے ممالک تباہ ہو گئے، کیسے کیسے تمدن ختم ہو گئے، کیسی کیسی تہذیبیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ قرآن مجید نے ہر طرف ہر امر کے متعلق اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ پہلے تم کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد کچھ اپنے بھی نفس پر غور کرو۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ہوا یہ اپنے نفوس میں کیوں فکر نہیں کرتے، یہ اپنے نفوس میں کیوں فکر نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے نفس میں فکر کرو گے تو پتا چلے گا کہ سورہ یونس کی آیتیں ہمیشہ دعوت دیں گی کہ خود انسان کیا کر رہا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم برریح طیبہ، اس نے سیر کروائی دریاؤں کی اور صحراؤں کی، یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہوئے اور وہ باد مراد کے ساتھ کشتی چلی، جرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا، کشتی کے بیٹھنے والے بہت مسرور نظر آئے، اور ایسے میں جاءت ریح عاصف، ایک تیز ہوا کا جھونکا، ایک آندھی ادھر آئی، ظنوا انہم وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر کشتی پر گرتی چلی، ظنوا انہم احیط بہم، کشتی میں بیٹھنے والوں نے یہ خیال کیا کہ اب گر گئے، اب پھنس گئے، اب موت آ گئی، اور پھر ایسے موقع پر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہوں نے اخلاص دین کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ پروردگار اگر آج نجات دے دی تو نے تو ہم زندگی بھر تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما انجاہم، جب ہم نے نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو یہی وہ بندے تھے جو اس قدر گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے ہم سے کہ نجات مل جائے تو شکر گزار ہوں گے، مگر جیسے ہی نجات ملی، جیسے ہی جان بچی، انہوں نے زمین پر قدم رکھتے ہی ہم سے بغاوت شروع کی۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے گروہ انسانیت، آخر تم کس بات پہ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے؟ فقط اتنی سی بات پر کہ جاتی ہوئی سانس پھر رک گئی، فقط اتنی سی بات پر کہ وہ زندگی جو ختم ہو رہی تھی اس کو ہم نے پھر واپس کر دیا، بس اتنی بات پہ تم نے بغاوت کی۔ سنو، ثم الینا مرجعکم، اب تو بچ گئے مگر آ کر ہماری ہی طرف تو آنا ہے نا۔ وَنُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، اس وقت تم کو ہم خبر دیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا، اس وقت تم کو بتلائیں گے۔ یاد رکھو، انما مثل الحیات دنیا کماء انزلناہ من السماء، سنو، انسان کی زندگی کی مثال یہ ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوا، فاختلط بہ نبات الارض، اور زمین کی جڑی بوٹیوں نے اس سے اختلاط پیدا کیا، فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، اور اسی سے انسانوں کی غذا تیار ہوئی، حیوانوں کی غذا تیار ہوئی، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا وزینت، یہاں تک کہ زمین سرخیز ہوئی، سرسبز ہوئی، شاداب ہوئی، وظن اہلہا انہم قادرون علیہا، اور زمین کے مالک نے یہ سمجھا یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میری سعی کا نتیجہ ہے اور ہم اس کے قادر ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا ونہارا، ہمارا حکم کبھی رات میں آیا کبھی دن میں آیا، فجعلناہا حصیدا، ہم نے جلا کے خاک کر دیا، جلا کے خاک کر دیا، کأن لم تغن بالامس، جیسے وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اس طرح آیتوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے، جو فکر سے کام لے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا کے انقلابات، یہ دنیا کے تغیرات خود نفس انسانی کی تعلق سے، خود نفس انسانی کے رب سے کس قدر اہم ہے اور کس قدر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ فرد کا عالم ہے، اجتماعی زندگی کے متعلق قرآن نے گفتگو کی اور کہا کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا ہوا، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا تم زمین میں ہر طرف نہیں جاتے؟ تم نے دیکھا کہ تم سے پہلے کتنی بڑی
بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ان کا کیا حشر ہوا؟ اثار الارض وہ امروہا اکثر مما امروہا، تعمیرات کا ان کو شوق تھا، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا ڈالی، لیکن وہ وقت بھی آیا جب کہ نہ عمارتیں رہیں، نہ ان کے بنائے ہوئے مکانات رہے، نہ ان کی بسائے ہوئے مساکن رہے۔ اور اس کے بعد سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ ارے مرنے والے کیا کیا چھوڑ گئے، کیسے کیسے مکان، کیسی کیسی زراعتیں، کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے باغات چھوڑ گئے۔ کذالک، ہاں یہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ تو یاد رکھو کہ دنیا میں تغیر ہر آن ہے، ہر لحظہ ہے، کبھی کسی تہذیب پر، کبھی کسی تمدن پر انسان نہ غرور کرے، نہ اترائے، نہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ باقی رہنے کے لیے ہے۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، فقط نقش و نگارے دیواریں شکستہ رہ جاتے ہیں، اور اس طرح سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ آثار قدیمہ ہیں گزشتہ تہذیبوں کے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، سورہ فجر، تم نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد، وہ ستون والی بہشتیں، ان کا حشر کیا ہوا؟ کیسے کیسے مکانات تھے، التی لم تخلق مثلھا فی البلاد، ایسا تمدن، ایسی تہذیب، ایسے مکانات کے اس طرح کے مکانات کبھی نہیں بنائے گئے تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وہ قوم سمود جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے رہنے کے لیے مکان بناتی تھی۔ وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد واکثروا فیھا الفساد، اور فرعون وہ صاحب اوتاد کہ جس نے زمین میں فساد کو عام کر دیا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، مگر تیرے رب نے امتحان کے بعد ایک ایسا عذاب کا تعزیہ نہ لگایا کہ ساری قومیں نیست و نابود ہو کے رہ گئیں۔ تو یاد رکھو زمان و مکان ہماری نگاہوں میں ہے، نگاہ قدرت میں نہ زمان ہے نہ مکان ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ کتنے طویل عرصے کے لیے کون رہتا ہے اور کتنے طویل عرصے کے لیے کس کا تمدن کام کرتا ہے۔ بالکل اسی حالت پر جب انسان انجام پہ غور کرتا ہے، جب انسان باطن پہ غور کرتا ہے، جب حقیقت حیات پہ غور کرتا ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا مقصد حیات کچھ اور ہے، اس کا مقصد حیات کچھ اور ہے۔ یہی نہیں کہ ایک آیا اور ایک گیا، یہی نہیں کہ وہ اپنی خودی سے آیا اور اپنی خودی سے مر گیا، نہیں۔ اگر فکر کا آغاز مادے سے شروع ہوتا ہے تو فکر جا کے مادے پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں کسی کے حکم سے آیا ہے تو کسی کے حکم پر جانا ہے، اور کسی کے حکم پر چلتے ہوئے اس کے قانون کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تاکہ پرسش ہو کہ کتنی حکم کی تعمیل ہوئی اور کہاں تک حکم کی تعمیل نہ ہو سکی۔ وہ انسان جو عاقبت بھی ہوتے ہیں، وہ انسان جو انجام شناس ہوتے ہیں، وہ جو حقیقت مقصد حیات کو جانتے ہیں، وہ ظاہری تزئین دنیا میں نہیں الجھتے۔ ان کے لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ کون کتنا اقتدار رکھتا ہے، کون کتنا اثر رکھتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں تو بندگی رہتی ہے کہ ہم نے اپنے فریضے کو کہاں تک ادا کیا، ہم نے اپنے مقصد حیات کو کہاں تک ادا کیا۔ یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو ذاتی مفادات سے بلند ہوتے ہیں، یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو شخصی میلانات و رجحانات کا شکار نہیں ہوتے، یہ وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کو طویل استبداد کبھی ان کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ طویل استبداد کا زمانہ ان کو ان کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی انسانوں میں حقیقت اشیاء پر غور کرنے والا جو بار بار یہ کہہ رہا تھا ارے الاشیاء کما ہیا، مجھے اشیاء کی حقیقت کو دکھلا، وہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ اس کی ذات ہے کہ جس نے یہ طے کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ دیکھو اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ 40 برس تک کا زمانہ اگرچہ گزرا نہایت خاموشی کے ساتھ،
قبل نبوت، مگر بعد نبوت بھی 12 برس بڑے تکلیف کے گزرے۔ 11 برس کی مدنی زندگی کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر کا ہر دقیقہ قدر کا دقیقہ تھا، اور ہر آن یہی چاہ رہے تھے کہ مقصد حیات حاصل ہو اور انسان عادی ہو جائے۔ اور پھر یہ واضح کر دیا دنیا کو کہ دیکھو جن چیزوں کو پہنچا رہا ہوں ان کا جاننا اور ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے ایسے انسان کو جو کائنات کی حقیقت کو جان رہا تھا حیات عقلی عطا کر دی، حیات باطنی عطا کر دی، حیات روحی عطا کر دی۔ تو وہ حیات ملی کہ اذان میں اللہ کے ساتھ اس کا نام آیا، وہ حیات ملی کہ درود میں جب اس کا نام آیا تو پتا چلا کہ ذات واجب خود اس کی ذات پر درود ہے۔ وہ حیات ملی کہ نماز میں تشہد اس کی فضیلت کا قصیدہ بن گیا، اور اس کے بعد ایسا پتا چلا کہ اس کو اللہ نے حیات عقلی ہمیشگی کے لیے عطا کی۔ یہ وہ حیات عقلی ہے جس کو قرآن 2 مقام پر زیر بحث لاتا ہے۔ ایک مقام یہ ہے، ایک مقام یہ ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، مت کہو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے مردہ ہیں، نہیں زندہ ہیں۔ دوسرے مقام پر کہا آل عمران میں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، تم گمان نہ کرو کہ کشتگان راہ خدا مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ ایک مقام پر کہا گیا نہ کہو، دوسرے مقام پر کہا گیا گمان نہ کرو۔ کہنے کا تعلق زبان سے ہے، گمان کا تعلق دل سے ہے۔ یعنی زبان اور دل پر مہریں لگا دی، زبان اور دل کو بند کر دیا۔ نہ زبان یہ کہے کہ یہ مردہ ہے، نہ دل یہ کہے کہ مردہ ہے۔ ایسی صورت سے اور ان حالات میں میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ طریقہ حیات جو ختمی مرتبت نے بتلایا حیات عقلی کا، اسی طریقہ حیات پر چلتے ہوئے حسین ابن علی محمد کے نواسے کربلا کی زمین پر پہنچے۔ ان کو جو حیات عقلی عطا ہوئی اس کا مظاہرہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ظاہر کو نہیں دیکھا، انہوں نے باطن کو دیکھا۔ انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ دنیا کے اقتدار کو، دنیا کی وجاہت کو، دنیا کے تزئین کو نہیں دیکھا، بلکہ حقیقت شے تک پہنچنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم تو جان رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت فقط مرضی الہی ہے جس کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، اسی کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اسی کے حکم پر زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ اس طرح سے حسین ابن علی نے اس حیات عقلی کو ساتھ دے کر، اس حیات عقلی کو مول لے کر، اس حیات عقلی کو اپنا کر حسین ابن علی 28 رجب کو سن 60 ہجری مدینے سے نکلے، 30 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے، 8 ذی الحجہ کو یہ قافلہ راستے پہ آ چکا تھا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 سے لشکر آیا، 7 سے پانی بند ہوا، 10 کو کربلا میں فاطمہ کا بھرا گھر برباد ہو گیا۔ 10 محرم کو فاطمہ کا بھرا گھر برباد ہو گیا۔ صبح سے شام تک چند ساعتیں تھیں اور انہی چند ساعتوں میں علی اکبر شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، اون محمد شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے۔ بعد میں تنہا رہ گئے تو بہن کو خدا حافظ کہہ کے، بچوں کو خدا حافظ کہہ کے، سکینہ کو آخری تسلی دے کے امام چلا اور پہنچا مقتل میں، پھر واپس نہیں آیا۔ کربلا کے بن میں شام ہو گئی، شام ہو گئی کربلا کے بن میں، اور ادھر خیمے لٹتے چلے، سیدانیاں تڑپتی چلی، بچے تماچے کھاتے چلے، پیرہن جلتے چلے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ کل ہی کی رات تھی، عباس تھے، علی اکبر تھے، اون محمد تھے، قاسم تھے، حسین تھے، آج کوئی نہیں ہے۔ اکیلی زینب اپنی بہن کو لیے ہوئے انتظامات کر رہی ہیں کہ ایسے میں کسی نے آ کے کہا شہزادی یہاں تو خیمے لٹ رہے ہیں، وہاں ایک دوسرا انتظام ہو رہا ہے، وہاں انتظام یہ ہو رہا ہے کہ لاش حسین کو گھوڑوں سے ران ڈالا جائے۔ ایسے موقع پر ایک مرتبہ گھبرا کے علی کی بیٹی نکلی، دیکھا کہ تمام لاشیں مقتل سے اٹھائے جا رہے
رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کی لاش ہٹا لی گئی, مسلم بن اوفجا کی لاش ہٹا لی گئی, زہیر ابن قین بدری کی لاش ہٹا لی گئی. ہر کا لاشا ایک مقام پر تھا تو دیکھا کہ بنی اسد کے سردار آئے اور کہا کہ اے امیر دیکھ بڑی بے عزتی کی بات ہے اگر کسی قوم کے سردار کی لاش کو پامال کیا جائے. ہم زندہ ہیں اس لیے ہر کی لاش پامال نہ ہو سکے گی. ابن سعد نے کہا اچھا لے جاؤ. سرداران ابن اسد بنی اسد کے فوج کے سردار بے اختیار ہر کی لاش کو لیے ہوئے کاندھوں چلے, یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کی لاش پامال نہیں ہوتی, جس کے کوئی عزیز زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پامال نہیں ہوتی. کربلا کے بل میں شام تھی, حسین کی لاش اکیلی پڑی تھی,